موضوع ہے ڈینگی انفیکشن اور اس سے بچاؤ۔ ڈینگی وائرس بخار کا تلفظ اکثر لوگ الگ الگ انداز میں کرتے ہیں۔ کچھ لوگ اسے ڈینگی، کچھ لوگ ڈینگو، جو کہ غلط ہے۔ یہ ایک سواحلی زبان کا لفظ ڈنگا سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے اچانک روح پر قابو پانا۔ یہ بخار ایسی وائرس کی وجہ سے ہوتا ہے جس کا نام ڈینگی وائرس ہے، جو کہ فلیوی وائرس ڈی فیملی کے گروپ آربو وائرس بی قبیلے سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کی 4 قسمیں ہیں، ڈین وی 1 سے 4 تک، جس میں سب سے خطرناک ڈین 2 ہوتی ہے اور بعد میں 3 اور 4 اور سب سے آخر میں ڈین 1 ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی اس کے جینیاتی تبدیل شدہ وائرس پائے جاتے ہیں۔ تاریخی پس منظر: ہسٹری کے اندر اس کا پہلا کیس چائنیز میڈیکل انسائکلوپیڈیا میں جن ڈائنیسٹی 265 سے 420 عیسوی کے درمیان میں ذکر ملتا ہے، جس میں اس کو واٹر پوائزن کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ وہ پوائزن فلائنگ انسیکٹ کے ذریعے پھیلتا ہے اور انسان کو سخت بخار اور درد کی اذیت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ وبا کی صورت میں پہلا کیس اس کا 1779 میں انڈونیشیا میں ظاہر ہوا۔ اس طرح یہ وبا 1780 میں امریکہ کے شہر فیلڈیلفیا میں بھی پھیلی، جبکہ ڈینگی ہیمریجک فیور اور ڈینگی شاک سنڈروم منیلا فلپائن میں پہلی بار رپورٹ ہوا۔ یہ 1956 کی بات ہے، جبکہ کم درجے کا ڈینگی فیور 1980 میں ڈائیگنوز کیا گیا۔ ڈینگی وائرس جنوب مشرقی ایشیا، جنوبی بحر الکاہل، جنوبی امریکہ، کیریبین میں پایا جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ ساؤتھ امریکہ، ایشیا، ساؤتھ ایسٹ ایشیا، فار ایسٹ، آسٹریلیا، افریقہ اور برصغیر میں بھی پایا گیا ہے۔ اگر دیکھا جائے کہ دنیا کی 2.5 بلین آبادی ان علاقوں میں رہتی ہے جہاں پر ڈینگی وائرس کا اثر ظاہر ہوا ہے، اور 100 سے زیادہ کنٹریز اس کی حوالے سے، اس کی وبا اور اس کے حوالے سے بیماری کے حوالے سے پہچانے جاتے ہیں۔ مچھر زیادہ دور تک اڑان نہیں کر سکتا، اس لیے اکثر خود انسان ہی دور دراز علاقوں تک انفیکشن پھیلانے کا باعث بنتے ہیں۔ ایک متاثر شخص جسے مچھر نے کاٹا ہو اور وائرس اس میں منتقل ہو گیا ہو، وہ اپنے علاقے سے نکل کر دوسرے علاقے میں جاتا ہے اور اس علاقے کا مچھر اسے کاٹ لیتا ہے، تو وہ وائرس انسان کے جسم میں کسی بھی طرح اس مچھر میں منتقل ہو جاتا ہے۔ اس طرح اس وائرس کو وہاں کا جراثیم زدہ مچھر مقامی لوگوں کے جسم میں داخل کر دیتا ہے۔ امریکہ میں ہر سال 100 سے 200 ڈینگی بخار کے کیسز رپورٹ ہوتے ہیں، جبکہ دنیا کے مختلف حصوں سے سالانہ ڈینگی ہیمریجک فیور کے 2.5 لاکھ سے 5 لاکھ تک کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں، جس میں 2.5% لوگ اچھے علاج کے باوجود موت کی نیند سو جاتے ہیں، جو کہ تقریباً 20,000 افراد ہوتے ہیں، اور بغیر علاج کے یہ 20% ہو سکتی ہے۔ اب تک 50 سے 100 ملین ڈینگی سے متاثر مریض ہر سال رپورٹ کیے جاتے ہیں۔ پاکستان میں بھی 28 کیس ڈینگی وائرس کے ملے ہیں۔ ڈینگی وائرس جراثیم زدہ مادہ مچھر کے ذریعے انسان میں داخل ہوتا ہے۔
یہ مچھر ایڈیز یا ٹائیگر مچھر کے گروہ سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کی 3 قسمیں ہوتی ہیں: ایڈیز ایجپٹیس، مصری ٹائیگر وائرس، ایڈیز ایبولیپٹکس، ایشیائی ٹائیگر وائرس، ایڈیز پولینیشین ٹائیگر وائرس۔ اس کی سائیکل کچھ اس طرح ہے کہ مچھر سے انسان اور انسان سے مچھر کے اندر وائرس کی آمد ہوتی ہے، اور یہ ایک غیر وائرس زدہ مچھر کے جس وائرس زدہ انسان کو کاٹنے سے ہوتا ہے۔ یہ سائیکل 3 سے 12 دن میں ہوتی ہے، جسے ہم ایکسٹرنسک سائیکل کہتے ہیں۔ جب یہ وائرس زدہ مچھر ایک صحت مند انسان کو کاٹتا ہے تو وائرس انسان کے جسم میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہ سائیکل 3 سے 12 دن کا ہوتا ہے، جسے ہم انٹرنسک سائیکل کہتے ہیں۔ جانوروں میں بھی یہ بندر میں پائی جاتی ہے۔ یہ قیاس آ رہی ہے کہ اس کے شواہد نہیں ملے۔ یہ وائرس 3 سے 12 دن میں مریض میں بیماری ظاہر کرتا ہے اور 1 سے 5% یا 2 سے 10% لوگوں کی موت کا سبب بن سکتا ہے۔ کچھ لوگ اور علاقے میں یا زیادہ بھی ہوتی ہے۔ یہ ایک نوٹیفائیبل ڈیزیز بیماری ہے جس کی اطلاع قریبی اسپتال، انفیکشن کنٹرول ٹیم اور سربراہ کو ہونی چاہیے۔ اس پر لازم ہے کہ وہ ایک فارم میں اندراج کر کے صوبائی حکومت کو روانہ کریں، جہاں سے وفاق کے لیے روانہ کرنا ہوگی۔ وفاق اس قسم کی معلومات کا تجزیہ کر کے اس کی تشہیر کرے گا۔ جو عوامل خطرے کا باعث بنتے ہیں ان کی تربیت کچھ اس طرح کی جا سکتی ہے کہ سب سے خطرناک وائرس کی قسم D2 پہلے سے موجود اینٹی باڈیز جو کہ پچھلے انفیکشن کی وجہ سے ہوا ہو اور ماں سے بچے میں سرایت کر رہی ہو، میزبان کی جنیاتی عمر، ثانوی انفیکشن، سیکنڈری انفیکشن، کسی علاقے میں 2 یا 2 سے زیادہ قسم کے وائرس کی موجودگی یا بیماری اس علاقے میں ہائپر انڈیمک ہو گئی ہو۔ 2 طرح کے مریض میں اس بیماری کے مضراتی اثرات ہوتے ہیں، ایک کمپلیمنٹ کی وجہ سے اور دوسرا اینٹی باڈیز کی شدید اثرات سے۔ اینٹی باڈیز ڈیپینڈنٹ اور اینٹی باڈیز میں موجود ایک قسم کے لیے دوسری قسم کی اینٹیجن آ جائے تو اس کے اثرات ضائع نہیں ہوتے بلکہ بڑھ جاتے ہیں۔ یہ کمپلیکس مونوسائٹ میں جا کر وائرس کی تعداد مزید اضافہ کرتا ہے، کچھ کیمیا پیدا کرتا ہے جو ہیمریج کا باعث بنتا ہے۔ اس وقت کراچی اور دیگر علاقوں میں ڈینگی بخار کی کیفیت بھیانک انداز میں اپنے پنجے پھیلاتا جا رہا ہے۔ اس خطرناک بیماری کی جکڑ میں آنے والوں کی اچھی خاصی تعداد شہر کے معروف اسپتالوں میں رپورٹ ہو رہی ہے۔ بہت سے افراد ملیریا یا ٹائیفائڈ کو بھی ڈینگی بخار سمجھ کر لیتے ہیں، اور کچھ لوگ ڈینگی کانگو کرمین بخار سمجھ کر خوفزدہ ہو جاتے ہیں، جبکہ کانگو اور ڈینگی بخار میں بہت زیادہ فرق ہے۔ یہ فرق کس نوعیت کا ہے، اس کا مزید تجزیہ کرتے ہیں۔ ڈینگی کی منتقلی کے ذرائع، جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ عام طور پر ڈینگی بخار سے متاثر مچھر ایڈیز ایجپٹی کے کاٹنے سے وائرس انسان میں منتقل ہو جاتا ہے۔ اس کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ پہلی ایڈیز ایجپٹی، جس کو ہم مصری ٹائیگر بھی کہتے ہیں، ٹائیگر مچھر بھی کہتے ہیں۔ دوسری ایڈیز ایبولیپٹکس، جس کو ہم ایشیائی ٹائیگر مچھر بھی کہتے ہیں۔ تیسری ایڈیز پولینیشنس، جس کو ہم پولینیشین ٹائیگر مچھر بھی کہتے ہیں۔